نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، بے شمار انگنت درود و السلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہر معاملے میں رہنمائی عطا فرمائی ہے، وہ گھریلو زندگی ہو یا کاروباری زندگی، وہ اس کے مذہبی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، معاشی معاملات ہوں، ہر ایک چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے مسلمانوں کی، ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھتے نہیں،
وقت نہیں دے پاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اس محکم کتاب کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ جب سمجھیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا کہا ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کا عرف عام میں، معاشرے میں تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لا علم رہ جاتے ہیں کہ مجھے کس معاملے میں کتنی بات کرنے کی اجازت ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کسی کے کردار، کسی کی عزت پر بات کرنا، کسی مرد یا عورت کے کردار کو داغدار کرنا، اس کے کردار پر انگلی اٹھانا، حرف اٹھانا، اس کو لوگوں کی نظر میں ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا تیزی کے ساتھ معاملہ پھیل رہا ہے۔ بعض اوقات کسی بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے خلاف کس طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیسی باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کا کوئی دوست اس کو بتائے گا کہ یار میں نے تو سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ دیکھی، تمہارے بارے میں تو یہ بات چل رہی ہے، اس کے علم بھی نہیں ہوتا۔ اور اس معاملے میں بہت زیادہ سنجیدگی کی ضرورت ہے خواتین کے حوالے سے۔ سیاسی مخالفت میں ہم بعض اوقات خواتین کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، سیاست کو سیاست کی حد تک رکھنا، کسی کی ذات پر نہیں جانا۔ اب دیکھیے کتنا گند گھلا ہمارے معاشرے کے اندر، کبھی ویڈیو لیک ہو رہی ہے، کبھی آڈیو لیک ہو رہی ہے، کبھی ویسے کسی کے کردار پر بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے ہم کسی بھی خاتون، کسی بھی مرد کی عزت کو اچھالیں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ موضوع بیان فرمایا ہے۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر۔ تہمت، غیبت اور بہتان میں فرق ہے۔ جو غیبت ہوتی ہے نا عزیز بھائیو، یہ سچ ہوتی ہے، غیبت کے اندر جھوٹ نہیں ہوتا۔ تو اب کوئی شخص کہے کہ پھر سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی ایسا عیب کسی بھی شخص کا، آپ میں سے کسی کے بارے میں کوئی عیب کی بات جانتا ہوں، اب اس بات کو میں لوگوں میں اس نظریے سے پھیلاتا پھروں کہ جو لوگ اس بندے کی عزت کرتے ہیں وہ عزت کرنا ہی چھوڑ جائیں، یہ غیبت ہے، ان کا تعلق ختم ہو جائے آپس میں۔ اور اگر وہی بات میں کسی ایسے شخص کو بتاؤں جو اس کو اس برائی سے روک سکتا ہو، تو پھر یہ غیبت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے میں کوئی عیب ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کسی شخص کا کوئی بیٹا کوئی نشئی ٹولے کے ساتھ پھرتا ہے، کوئی چورا چکاری کرنے والے لڑکوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میں اس کے والد یا بڑے بھائی کو بتاؤں کہ بھائی میں نے آپ کے بیٹے کے اندر یہ حرکات دیکھی ہیں، تو آپ اس کو روکو، یہ غیبت نہیں ہے۔ میرے سامنے کوئی مشورہ ہوتا ہے کہ کوئی گروہ، کچھ لوگ کسی اور بندے کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کسی کی چوری کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مارنا پیٹنا چاہتے ہیں، کوئی ٹائم طے ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کو اگر میں بتاتا ہوں کہ میں نے خود سنا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ منصوبہ سازی ہو رہی تھی، تو اپنی کوئی احتیاطی تدابیر کر لو، تو یہ غیبت نہیں ہے، یہ اس بھائی کی خیر خواہی ہے۔ لیکن اگر میں کسی کی برائی کو کسی کے پاس بیٹھ کر کہوں کہ یار فلاں بندہ تو بڑا بنتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، عقیدہ بھی بڑا اپنا بیان کرتا ہے، تو میں نے تو دیکھا تھا کل فلاں جگہ پر شراب پی رہا تھا، یہ کیا مقصد ہے کہ جو سامنے والا ہے وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دے کہ اس کی عزت جو کرتے ہیں۔ تو غیبت کے بارے میں سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت احکامات نازل فرمائے۔
ان یأکل لحم اخی میتا فکرہتموہ، کہ غیبت کر لینا ایسے ہی ہے کہ جیسے بھائی سگا سامنے فوت ہوا پڑا ہے اور کوئی بندہ اس کا گوشت کاٹ کے کھا رہا ہو مرے ہوئے کا، غیبت کر لینا اور یہ گناہ کر لینا برابر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا تھا کہ انسان ہوں، کئی خطائیں ہو گئی ہوں گی مجھ سے، لیکن ایک چیز کا میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کا سوال نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے نہ کبھی کسی کی غیبت کی ہے نہ سنی ہے۔ ہمارے لوگوں کے اندر، ہمارے اندر ایک مصیبت یہ بھی ہوتی ہے، ہم اگر غیبت کرتے نہیں ہوتے ہیں تو سنتے بڑے شوق سے ہیں، اور جب بات مکمل ہو جائے نا تو پھر ہم کہتے ہیں دفع کرو جی، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، چھوڑیں ان کے اپنے معاملات۔ تو پہلے روک دینا چاہیے تھا، بات شروع ہوتے ہی روک دینا چاہیے تھا کہ بھائی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی بھی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں میں نہیں پڑتا جس سے اس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ہم تو ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی سامنے دیکھا بھی نہیں ہوتا، جن کے ساتھ کبھی واسطہ بھی نہیں پڑا ہوتا، ہم تو ان کے بارے میں تبصرے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو عزیز بھائیوں یاد رکھیں، یہ صرف نمازیں، تلاوتیں، اذکار، حجیں کر لینا یہ مکمل دین نہیں ہے۔ دین ہمیں روکتا ہے ایسی مصیبتوں سے، ایسی بیماریوں سے، ایسے گناہوں سے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ جتنا مرضی آپ اچھا کام کر لیں، جتنا مرضی اچھا کام کر لیں، جب ہم غیبت، چوری، جھوٹ، دھوکہ ان معاملات میں پڑتے ہیں تو ہماری نیکیوں کو یہ چیزیں ختم کر دیتی ہیں۔ ہماری نیکیاں تو پہلے ہی بڑی محدود ہیں، کوئی نصیب میں جمعہ آ گیا تو وہ پڑھ لیا، کوئی دن میں 2-3 نمازیں آئیں تو وہ پڑھ لیں، کبھی رمضان المبارک میں تلاوت کر لی، کوئی کسی کے بارے میں خوش گمانی کا اظہار کر دیا، تو بڑی محدود سی نیکیاں ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے 24 گھنٹے عبادت والے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ جب اپنا نیکیوں کا بینک بیلنس بنا لیتا ہے تو ایسی حرکتیں کر بیٹھے کہ جس سے وہ نیکیاں ختم ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ میرا نامہ اعمال ختم ہوتا جا رہا ہے۔ روکنا ہے اپنے آپ کو۔ کوئی بندہ اگر کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے، ہماری سیاسی پارٹیوں میں سے ایک خاتون کے اوپر پورے ملک میں ایک تہمت لگائی جاتی ہے، اس کے کردار پر بات ہوتی ہے۔ اب جو بھی تہمت لگائے گا وہ 4 گواہ پیش کرے، اور گواہ مسلمان ہوں گے، عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے، اور معاشرے کے اندر ان کی گواہی پر اتفاق ہوگا، لوگ مانیں گے کہ یہ سچے ہیں۔ اچھا اگر کوئی 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر بات تو ہم نے کر دی، میں نے آپ کے پاس کر دی کہ دیکھیں جی وہ فلاں سیاستدان عورت ہے اور اس کے یہ معاملات چلتے ہیں، اگلا بندہ کہے کہ گواہیاں پیش کرو، لاؤ گواہ۔ اللہ زبانوں کو روکتے ہیں کہ اس زبان کو خواہ مخواہ چلنے مت دیا کرو، تالے لگا کے رکھو، محفوظ رکھو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے منہ سے جو بھی بول نکلتا ہے یہ کندھوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ بول تو پرایا ہو گیا، اب گواہ پیش کرو۔ وہ بندہ کہتا ہے جی گواہ تو نہیں ہے، میں نے تو سنا ہے۔ اب شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ فجلدوہم 80 جلدہ، اس بندے کو پکڑ کر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، لگے نا کوڑے چوک کے اندر کسی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شریعت کی جتنی بھی حدود ہیں، جتنی بھی سزائیں ہیں، وہ قاضی لاگو کرے گا، یہ ہم نہیں کریں گے۔ بعض علاقوں میں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ خود بخود ہی عدالت لگا لیتے ہیں، خود ہی قاضی بن جاتے ہیں اور خود ہی سزائیں نافذ کر دیتے ہیں۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہم۔ قاضی کے سامنے جائے گا وہ بندہ کہ اس بندے نے میرے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ الزام تراشی کی ہے، اب یہ گواہ پیش کرے نہیں تو اس کو کوڑے مارے جائیں، وہ مدعی بنے گا۔ اور ظاہر ہے میرے بھائیوں غور کریں کہ ہمارے پاس تو 80% خبریں ہی پیدل ہوتی ہیں، سوشل میڈیا سے لی گئی، سنی سنائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے
کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پر عمل کر لے۔ دین کی بات بھی سنی سنائی پر عمل نہیں کرنا، یاد رکھیں۔ حوالہ، دلیل، مستند، اس کا ریفرنس، یہ آج ہمارے جو دین میں فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ نہ پوچھنے کی وجہ سے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر بندہ اٹھتا ہے اور اپنی شریعت لاگو کر دیتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک دینی لائن ہے، اپنا مذہب ہے، اپنا فرقہ ہے۔ آئے روز مسلمانوں میں یہ کام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایک ہی جماعت تھی، ائمہ کرام، انہوں نے دین کی تشریح کی ہے، ریسرچ کی ہے۔ کسی امام نے نہیں کہا کہ میرے لیے الگ فرقہ تیار کر دینا۔ آج ہم حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی ان معاملات میں بٹ گئے اور یہاں پر بھی صبر نہیں کر سکے، پھر آگے مزید فرقے بنا دیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری، مختلف سلسلے بنا دیے اور آئے روز بنتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، هو سماکم المسلمین، اللہ نے میرا اور آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، بس یہ کافی ہے۔ ہمیں کوئی اور ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اتنے تھوڑے نام ہیں ہمارے۔ حدیث والے ہیں، سنت والے ہیں، قرآن والے ہیں، ہمیں انہی چیزوں سے رہنمائی لینی ہے۔ تو قاضی صاحب کیا کہیں گے کہ بھئی گواہ لاؤ 4، تم نے بات کی ہے کسی شخص کے اوپر، کسی عورت کے اوپر، کسی مرد کے اوپر، تو 4 گواہ پیش کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ 80 جلدہ، اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے چوک چراہے میں لوگوں کے سامنے۔ ایک سزا۔ دوسری سزا اس بندے کے لیے کیا ہوگی جو جھوٹ بولتا ہے، جو تہمتیں لگاتا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، زندگی میں کبھی بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ وہ گواہی دینے کے اہل ہی نہیں رہے گا جو تہمتیں لگاتا ہے۔ اور تیسری سزا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہ نافرمانوں میں شمار کیا جائے گا، یہ فاسق شخص ہے۔ تو اس آیت کے تناظر کے اندر ہمیں یہ بات دیکھنی ہے کہ ہم کسی بھی مرد یا عورت پر زبان درازی نہ کریں میرے عزیز بھائیوں، چاہے وہ ہمارا اپنا خاندان ہو، چاہے دوستیوں کا حلقہ ہو، چاہے محلے داری ہو، چاہے کاروبار ہو، کسی بھی بندے کے اوپر جب تک آنکھوں دیکھا معاملہ نہ ہو اور اس میں بھی گواہ نہ ہو تو منہ نہیں کھولنا۔ بڑے سخت معاملات ہیں شریعت کے یہ۔ اب کو بندہ اگر ایسے کر بیٹھا ہے تو کیا اس کی کوئی خلاصی کو معافی بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رستہ بتلایا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جو لوگ توبہ کر لیں۔ آج ہم جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سے نکلے نا، تو میں اور آپ توبہ کریں کہ اللہ آج تک ہم زبانیں کھولتے رہے ہیں، کسی کی سیاسی دشمنی میں، کسی کی مذہبی دشمنی میں، کسی کے کاروباری دشمنی کے اندر ہم نے باتیں کی ہیں کسی بھی بندے کے کردار پر۔ اللہ میری توبہ، پہلے میرے علم میں نہیں تھا، آج میں نے مسجد میں بیٹھ کر تیرے قرآن کو، تیرے کلام کو سنا اور سمجھا، مجھے پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں مومن کی حرمت اور عزت اللہ کو بڑی عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے فرمایا تھا، ما اطیب ما اطیب ریحک، اے کعبۃ اللہ تو بھی بڑا پاک ہے، تیری فضائیں بھی بڑی معطر ہیں۔ والذی نفسی محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، مجھے ایک مسلمان کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم مسلمان کی عزت کو سمجھتے کچھ نہیں کہ چلو جی مسلمان ہی ہے نا، مسلمان ہی نہیں سمجھتے نا۔ عزت تو بعد کی بات ہے، میں نے، آپ نے، ہمارے دوستوں نے اتنے مسلمان کیے نہیں ہیں جتنا ہم نے مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی مشرک، فلاں بھی بدعتی، فلاں بھی گستاخ رسول۔ ہم تو فتویٰ باز قوم ہے۔ تو اخلاق، حسن خلق، محبت، پیار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ سارے ہی کلمہ گو ہیں، سب کی اپنی مسجدیں ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ ان المساجد للہ، مساجد اللہ کی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
مسجد اہل حدیث، مسجد سنی رضوی بریلوی، مسجد چشتی قادری، اور کراچی کے اندر جب ہم پڑھتے تھے میں نے کئی مسجدوں کے باہر دیکھا کہ فلاں مسلک کے افراد کا داخلہ منع ہے، اس مسجد میں فلاں مسلک کے دوستوں کا داخلہ منع ہے۔ اس کا مطلب ہے مسجد تو ذاتی ہو گئی، اللہ کا گھر تو نہ رہا۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے گھر سے کلمہ پڑھنے والوں کو روکنے والے؟ اور اس سے بھی بڑی بات، ہم تو مسلمانوں کو روک رہے ہیں نا۔ نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا عیسائیوں کا، اور آیا بھی مناظرہ کرنے تھا کہ ہم نبی کریم سے مناظرہ کرتے ہیں کہ آپ کی نبوت سچی ہے کہ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ان کو کہاں ٹھہرایا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر، عیسائیوں کے وفد کو، کہ آؤ مسجد نبوی کے اندر ٹھہر جاؤ، اپنے دین کے مطابق اپنی عبادت کرتے رہو۔ مسجد نبوی کے اندر ایک بدو آ کر نیا مسلمان پیشاب کرتا ہے، صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، آپ نے روک دیا۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو نبی کریم کی طرف ہی چلا آیا کہ اے پیغمبر، میں نے دیکھا کہ جب میں پیشاب کر رہا تھا وہاں پہ تو یہ بندے میری طرف دوڑے ہیں اور آپ نے ان کو روک دیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہاں پر غلاظت، گندگی، پیشاب وغیرہ نہیں کرتے، تمہیں علم نہیں تھا۔ آج کوئی بندہ آ کر ایسی حرکت کرے ہم سارے اس کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیں۔ ہمارے اندر قوت برداشت کم ہو گئی عزیز بھائیوں۔ کبھی بھی ہاتھ میں قانون کو مت لیں، شریعت کو مت لیں، ہم تو بذات خود ہی گناہوں کے پہاڑ ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے، الا الذین تابوا من بعد ذالک، اس کے بعد کہ وہ کسی پر زبان درازی کرتا رہا ہے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی بڑی کمال کی آفر ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل بنیادوں پر ہمیں جرم وار نہیں ٹھہرا دیا۔ یہ توبہ کا تحفہ جو اللہ نے مجھے آپ کو عطا کر دیا ہے نا عزیز بھائیو، کسی کی عمر اگر 20 سال ہے، نوجوان ہے، کوئی 30 سالہ ہے، کوئی 50 سالہ ہے، کوئی 70 سال کا ہے، آج ہی ندامت کے آنسو بہا کر، رونے والا منہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اظہار کر لے کہ اللہ آج تک آپ کی یہ نافرمانی کرتا رہا ہوں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کیا نافرمانی کرتے رہے ہیں۔ اللہ یہ نافرمانیاں کرتا رہا ہوں، آج صدقے دل سے توبہ کر کے جا رہا ہوں کہ یہ گناہ آئندہ میری زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف وہ سابقہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے بلکہ جتنے بھی لاکھوں کروڑوں گناہ ہو چکے ہیں سارے کے سارے نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی کمال مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ سے جو سبق میں سمجھا ہوں کہ ایک چیز ہم لے کر چلے جائیں۔ دیکھیں ہم 40 منٹ کی تقریریں سنتے ہیں، 50 آیتیں، 70 حدیث ایک خطبہ جمعہ میں ہو جاتی بعض کا۔ میں کہتا ہوں ایک آیت ہو اور ایک حدیث ہو اور ٹارگٹ بنا لیں کہ اب جا کر اگلے جمعے تک ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا یہ جمعہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ہم صرف لسنر ہیں کہ صرف سننا ہے اور روایتی طور پر جمعہ پڑھنے اور پڑھانے آئے ہیں اور کرنا وہی ہے جو ہم روٹین میں کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیو یہ صرف حاضری ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو میں بات سمجھتا ہوں کہ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم کسی بھی مسلمان کیا کوئی غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، جب تک میں اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہ کر لوں میں اس کی ذات پر بات نہیں کروں گا۔ ہر کسی کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ۔ ہم یہ چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں، ہم نہ منصف بنیں، ہم نہ عدالتیں لگائیں، ہم نہ اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ تم ایسے ہو۔ ہمیں صرف اپنا گریبان دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے اندر کون سے عیب ہیں، میں کہاں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آ کر ایک جماعت بنائی تھی، اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان کی ذہن سازی کی تھی۔ آج ہمارے ہاں ذہن سازی کی بڑی کمی ہے، ہم تو روٹی ٹکر کے چکر سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے ہیں۔ کاروبار، دکان، نوکری، تجارت، ان معاملات نے اتنا غلبہ کر لیا ہے کہ دین بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو پکے دوست صحابہ تھے نا، ایمان اور یقین والے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے ذمے کچھ کام لگا دیا کرتے تھے۔ کوئی اگر مالدار ہے تو اس کو کہا کرتے تھے کہ آپ اپنے مال میں سے مسلمانوں کی فلاں ضرورت پوری کر دیں۔ بئر روما کا واقعہ آتا ہے نا، مدینہ کے اندر ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا کسی یہودی کی ملکیت میں، اور وہ یہودی مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ پانی بھرنے جاتے تھے مسلمان تو ان سے وہ کام لیا کرتا تھا بڑے سختی کے، اور بد زبانی کیا کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص کہ جو بئر روما کا ایک حصہ خرید کر، یہودی نے کہا کہ میں ایک دن کے لیے بیچنا چاہتا ہوں، یعنی ایک دن مسلمانوں کی باری آ جایا کرے گی، ایک دن میری باری، تو اگر کوئی ایک دن کے لیے خریدار بننا چاہتا ہے تو میں بیچتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے لیے وہ کنواں خرید کر وقف کر دے تو میں محمد اس کو حوض کوثر پر پانی پلاؤں گا۔ تو کون اٹھے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں خرید کے وقف کرتا ہوں۔ اللہ نے جب دیا تھا تو خرچ کر رہے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ کنواں خرید لیا نا ایک دن کا، تو بہت سارے لوگوں نے مسلمانوں والے دن میں پانی بھرنا شروع کر دیا، یہودی والے دن جاتا ہی کوئی نہیں تھا کہ ایک دن بھر لیتے، اگلے دن کی ضرورت اسی میں سے پوری کر لیتے۔ تو جب یہودی نے دیکھا کہ اب جس دن میری باری ہوتی تو بندہ آتا ہی کوئی نہیں، تو اس نے کہا کہ میں مکمل ہی بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کے اندر صدا لگائی کہ کوئی شخص اگر بئر معونہ کا جو پانی ہے، بئر روما، وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں محمد حوض کوثر سے اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلاؤں گا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں خرید کے وقف کرتا ہوں۔ پورے کا پورا کنواں لے کر، ملکیت نہیں رکھی، خریدا تھا نا، تو کہتے مالک میں ہوں، بھرتا جو مرضی رہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے خریدا ہے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، میرا کوئی حق نہیں اس کنویں کے اوپر۔ تو جو صاحب ثروت لوگ ہو نا، وہ کندھا دگائیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے مدارس کے لیے، اپنی مساجد کے لیے، جتنا اللہ نے نوازا ہوا ہے مما رزقناہم ینفقون، اللہ کا رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو کوئی پڑھا لکھا ہے، رسول اللہ اس کو کہتے تھے کہ ہمارے مسلمان بچوں کو پڑھا لکھا دو۔ کوئی تاجر تھا تو تجارت کے اصول سکھا دو۔ جو بندہ جس فیلڈ میں مہارت رکھتا ہے، اللہ کی عطا اس پر ہے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کرنے میں